اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جنایت عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں، اور عورتوں کو جنایت کیوں زیادہ تنگ کرتے ہیں، کیوں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا اس کی وجوہات کیا ہے؟ لہذا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنایت کیسے ایک عورت سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ عورت کو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے، حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جنایت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور تمام انسانیت ان کی حقیقت کو مانتی ہے، جن کا میں نہیں چھپا ہوا یعنی کہ غائب ہونا ہے۔ ان میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر۔ جنایت انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں بھی، اور یہ انسانوں کی طرف مکلف ہوتے ہیں۔ مکلف کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب اس جنایت کا ہوگا۔ قرآن مجید میں پوری ایک صورت اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن کے نام سے موجود ہے قرآن مجید میں۔ اس کا مطالعہ اگر فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنایت اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کرے۔ اس طرح جنایت کو ایک اور سورۃ الذریات 51 اور 56 میں اس طرح فرمایا کہ جنایت کو اس سے پہلے کہ وہ گرم ہوئے تھے پیدا کر چکے تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27، جنایت کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جن اور انس ہر سیاہ، سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث جن اور انس کی طرف ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جنایت میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر اور نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 15 میں بعض دفعہ انسان جنایت پر غلبہ پا لیتے ہیں اور بعض اوقات جنایت انسانوں پر۔ جنایت حقیقت ہے اور تمام مذاہب اس کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب کے سب اس کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ آج کل ایسی باتیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتوں پر عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، تو کبھی جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق اور محبت میں کرتے ہیں۔ بعض علامتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنایت کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی علامت ظاہر ہونے پر جنایت ہی کا اثر ہوگا، بلکہ یہ علامت بعض اوقات کسی نفسیاتی بیماری کا اثر بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جنایت موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنایت کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنایت اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے، اور جنایت کے حوالے سے دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورتوں پر جنایت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورت کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں، کیونکہ تعلیم اور کم فہم رہنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں، مختلف باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اور یہ بھی ہے کہ عورتیں بہت تہمت پرست ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تبہام پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنایت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، پردے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ناظرین، یوں تو جنایت کئی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں اور یہ خود بھی انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ ان میں 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ حقیقت
یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جنات جادو یہ جادو سے مسلط بھی کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر خواتین خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بیٹے کی شکل میں، کزن کی شکل میں، یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ایک عامل ہوں، تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے نشانات پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر، کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کی جنات کا اثر ہوتا ہے، جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا اور اس کو چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کو چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب و غریب نظر آنا۔ اس کے علاوہ بہت سی علامات، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ تر اکیلی رہتی ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں۔ اس طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ یعنی کہ رات کو جو عورتیں روتی ہیں، جنات ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں، تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اکثر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو، آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں، جو کہ مسنون ہیں، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے اور قابض ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ بتلائی گئی علامات ضروری نہیں ہیں کہ جنات کی وجہ سے ہو، کیونکہ 95% خواتین جو خود پر جنات کے قابض ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے، نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ان کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یاد رہے کہ ان کی زیادہ تر علامتیں ایسی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادیاں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں پر ڈھول بجانا، ناچ گانا، یہ ناظرین میں نے خود دیکھا ہے، ناچ گانا جنات کی شادیوں پہ، اس طرح شنائیاں جو ہوتی ہیں، جسے ہم پنجابی میں شکڑیاں کہتے ہیں، اس طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہنر کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے کی بہت زیادہ ڈشیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور، جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورج جن سے موجود ہے، سورج جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔
کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم ان کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ عربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے 3000 میٹر کے فاصلے پر آج بھی مسجد جن میں جنات موجود ہیں۔ جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جواب دیے۔ بہرحال ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسانوں کو بعض حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے جسم پہ قابض بھی ہوتے ہیں، تو جن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے آگاہ کر دیا۔ جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائیں گے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہذا ان کا اہتمام صبح اور شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔